تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیں جن کے پاس کلام مقدس سے میرے ساتھ دیکھیے گا عہد جدید میں متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی ہم 21ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ یہ مرقوم ہے، متی کی انجیل 15واں باب اس کی 21ویں آیت میں، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے غلام ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے غلام میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں غلام، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سر کو جھکائیں۔ ہاللیلویا، تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، عالم قدوس زندہ قادر مطلق خدا، جلال اور جلال کے بادشاہ، میں تیرے شکر گزار ہوں اس لیے کہ تو عظیم خدا ہے۔ آئے جلال کے بادشاہ یسوع، میں تیرے شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں خدا تیرے کلام کو آج تیرے لوگوں میں بیان کر سکوں۔ آئے جلال یسوع، میں تیرے شکر گزار ہوں، الفاظ کی ترتیب بیان کرنے کا فضل بخش۔ آئے خدا تیری قدرت چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آج ان حاضرین پر جاری رہے، اور خدا مجھے چھو، میرا زور بچ جائے، الفاظ کا ذخیرہ اور بیان کرنے کا فضل بخش، کانفیڈنس اور دلیری کی روح کو چاہتا ہوں، یسوع نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے شفا کو حاصل کرنے کے سنہری اصول۔ شفا کو حاصل کرنے کے سنہری اصول۔ میرے عزیزو، ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ شفا کو پانا چاہیے، اور کبھی کبھار ہم اس چیز کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ شفا ہے، شفا ملتی ہے، لیکن طریقہ کار نہیں جانتے۔ دنیا میں کچھ بھی اگر قیام پذیر ہوتا ہے یا وجود میں آتا ہے یا بڑھتا ہے تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں
اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہوتے ہیں. اسی طرح شفا کے لیے بھی کچھ سنہری اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں جب وہ اصولوں پر ہم کاربن اترتے ہیں، پورا اترتے ہیں، تو در حقیقت ہمارے لیے شفا. بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے. ابھی ہم نے حوالہ پڑھا متی کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک. یہ کنانی عورت، آئے دیکھیں کلام مقدس میں 21ویں آیت. پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. اب اس کی بیٹی کو بدرو بہت ستاتی ہے. یہ مسیح کے پاس آئی ہے، چونکہ مسیح کی شہرت اس قدر ہے کہ مسیح جہاں کہیں جاتا ہے، مسیح جہاں کہیں پہنچتا ہے، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گرد و نواح میں مسیح جاتا اور اس جگہ پر داخل ہوتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، مسیح کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسیح کی طرف آتے ہیں، اپنی دکھوں کے سبب سے، اپنی مشکلاتوں کے سبب سے، اپنی پرابلمز کے سبب سے مسیح کے حضور آتے ہیں تاکہ وہ رہائی پائیں، مخلصی پائیں، شفا حاصل کرے. اب یہ عورت جو کنانی عورت ہے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ یسوع کے پاس آئی ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو بدرو ستاتی ہے. اور کیسے؟ بہت ستاتی ہے. سچویشن بھی بتائی ہے کہ بہت زیادہ بدرو ستاتی ہے. اب یہ واضح ہے، دنیا کا کوئی بھی ماں باپ، والدین، اگر ان کی سرشت پر غور کیا جائے تو میری ناقص رائے کے مطابق چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دکھ میں مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. وہ چاہے کتنے برے ہوں، چاہے کتنے ہی سخت ہوں، وہ اپنے بچوں کو اذیت میں مبتلا ہوتے ہوئے، کرب میں مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اور حالت کچھ ایسے ہی ہے. اس کی بیٹی کو بدرو بہت ستاتی. یہ مسیح کے پاس آئی. آئیں دیکھیں کلام مقدس میں 23ویں آیت. مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کی گھرانے کی کوئی ہوئی پیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا ہے. اب مسیح اس کی زندگی میں کبھی کبھار آزمائش، امتحانات، اور انسان کو مسیح جانچتا ہے. کوئی بھی جو کوئی آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو فوراً شفا حاصل ہو جاتی ہے اور کسی کو وقت لگتا ہے. اور اس وقت کی بنیاد اور اس راز کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی آزمائش کی جا رہی ہوتی ہے. اور ایسے بہت سے لوگ جو آزمائش میں گر جاتے ہیں اور وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا یہ عورت کے لیے مسیح نے تحقیر کی ہے. مسیح کا صرف کہہ دینا ہی کافی ہے کہ سلامت جا. مسیح کا یہی کہہ دینا کافی ہے جو تو چاہتی ہے کر. یا مسیح کا یہی کہہ دینا بہت ہے کہ جا. لیکن مسیح اس کے لیے، اس کی بیٹی کے لیے شفا میں تاخیر کر رہا ہے.
अब गौर तलब बात आए जरा देखें कलाम मुकद्दस में 24 में आए, उसने जवाब में उससे कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों की सिवा और किसी के पास नहीं भेजा। मैं गौर कर रहा था बाइबल मुकद्दस में, मसीह ने ऐसे लोगों को भी शिफा दी जो और जिनका ताल्लुक यहूदी और यहूदियत से ना था। तब ये देखते हैं कि मसीह ने उन्हें भी शिफा दी, लेकिन गौर तलब बात कि मसीह इसको पॉइंट आउट कर रहा है कि मैं इस्राएल की खोई भेड़ों में से और किसी के पास भेजा ही नहीं गया। कभी कभार हम फौरन अगर ताकीर होती है तो हम कहते हैं कि यहां नहीं तो चलो कोई और से, यहां से शिफा नहीं है तो किसी और के पास शिफा है, किसी और से नहीं तो किसी और से। ताकीर जब होती है तो उसका कोई राज होता है, और जब खुदा की तरफ से आजमाइश होती है तो जरूरत इस बात की होती है कि हम खुदा की हुजूरी ठहरे रहें अपनी शिफा के लिए, अपने मसाइल से हल के लिए। और बाइबल मुकद्दस भी बयान करती है, देखिए कलाम मुकद्दस में 25 में आए, मगर उसने आकर उससे सजदा किया और कहा आए खुदावंद मेरी मदद कर। अब खास बात, पहले तक मसीह इसको टाल मटोल कर रहा है, कोई इम्प्रेसिव उसके लिए बयान नहीं है उस औरत के लिए। लेकिन गौर करें, देखिए मेरे साथ 25 में आए, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा आए खुदावंद मेरी मदद कर। शिफा के लिए और शिफा को हासिल करने के लिए सुनहरी असूल पहला पॉइंट ये है कि आप मसीह के पास आकर उसे सजदा करें। और जब आप मसीह को सजदा कर लेते हैं, और सजदा इस बात की अलामत है और ये इस बात की दलील है कि आप अपने आप को पस्त कर देते हैं, खाली हो जाते हैं, और जो जितना खाली होता है उतना ही, मैं इस हकीकत को जानता हूं, वो उतना ही भर जाता है। और जितना वो भरा होता है और जितना वो झुका नहीं होता उतना ही उसमें कुछ भी नहीं होता। उसके लिए खुदा की तरफ से कोई काम नहीं होते। शिफा को हासिल करने के लिए जरूरत है कि खुदा के हुजूर मसीह के पास आकर मसीह को सजदा करें। ऐसा नहीं है कि सजदा कर रहे हैं, आपने सुना कि मसीह को सजदा करना है तो मसीह के बुत को लेकर, स्टैचू को लेकर उसके सामने आप घुटने टेके और उससे सजदा करें, क्योंकि कलाम की ये सच्चाई है कि तू मेरे हुजूर कोई तराशी हुई मूरत न बनाए। अब जिंदा खुदा के हुजूर मसीह को सजदा करना है खुदा के घर में, उसकी हुजूरी को महसूस करते हुए। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि पहले तक इसकी बेटी के लिए कोई शिफा नहीं, कोई भी ऐसा बयान मसीह की तरफ से वाज़ेह नहीं होता। लेकिन जब इसने मसीह को सजदा किया है, आए देखें कलाम मुकद्दस में, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा आए खुदावंद मेरी मदद कर। अब जब उसने मसीह को सजदा किया और कहा कि मेरी मदद कर, तो भी उसके लिए फिर भी उसकी आजमाइश है। कभी कभार ये सोचते हैं कि हम तो मसीह को सजदा भी करते रहते हैं, हम तो मसीह के हुजूर झुकते ही रहते हैं, फिर भी कोई काम नहीं होता। दुआएं भी बड़ी करते हैं, फिर भी कोई काम नहीं, दुआएं करवाते भी बड़ी हैं, फिर भी कोई काम नहीं होता। मेरी चीजों, बाइबल मुकद्दस में आए देखें कलाम मुकद्दस में
26 آیت، اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کی مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس قدر سخت اور کرخت الفاظ مسیح نے ادا کیے۔ چاروں انجیل کو دیکھ لیں تو کہیں پر بھی مسیح کے اس قدر کرخت الفاظ کسی بھی شخص کے لیے نہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ شفا کے لیے کبھی کبھار ہمارے لیے بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں اور پیدا کی جاتی ہیں، لیکن جب مسیح کو سجدہ کرتے ہی رہتے ہیں تو یقینی طور پر شفا، اور مسیح کو سجدہ کرنے سے شفا کو حاصل کرنے کے لیے مسیح کو سجدہ کریں، اور جب مسیح کو سجدہ کر لیتے ہیں اس کنانی عورت کی طرح تو یقیناً پھر مسیح کے حضور سے شفا جاری ہو جاتی۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں 28 آیت، اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی۔ اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ اب بیٹی نے شفا اسی گھڑی پائی جب مسیح نے حکم صادر کیا۔ مسیح نے کہا کہ جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو، صرف یہ کہہ دینا، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ اس نے مسیح کو سجدہ کیا ہے، اس نے مسیح کے آگے اپنے آپ کو رکھ دیا، پیش کر دیا کہ میں اب کچھ نہیں، میری مدد کر۔ آج جیسے بے شمار لوگ جو مسیح کو سجدہ نہیں کرنا چاہتے، بے شمار زندگیاں جو مسیح کے حضور آ کر اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اب کچھ نہیں، مدد اسی مانگی جاتی ہے جو زوراور ہوتا، اور جب اپنے آپ کو زوراور سمجھا جاتا ہے تو پھر اس وقت تک ہمارے لیے کوئی کام نہیں، شفا نہیں، معجزات نہیں، حل نہیں۔ لیکن جب مسیح کے حضور آ جاتے ہیں، مسیح کو سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں اس کے حضور میں، تو پھر یقیناً مسیح کے پاس سے ہمارے لیے شفا جاری ہو جاتی ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا لوکا کی انجیل میں، کوڑی مسیح کے حضور آ کر مسیح کو اس نے کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا، اور مسیح نے کہا جا اپنے تنہائیوں کو دکھاؤ، جاتے جاتے پاک صاف ہو۔ اب اس وقت تک رہائی نہیں، مخلصی نہیں، تبدیلی نہیں، چینج اس وقت آتا ہے جب ہماری زندگی میں یہ بات قائم ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، جب ہم مسیح کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب مسیح کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، انکسار ہو جاتے ہیں، اور مسیح یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم انکسار ہوں۔ مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں اور مسیح پھر ہماری زندگی میں کام کرے۔ کام اس وقت تک نہیں ہوتے، معجزات، شفا اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے آپ کو مسیح کے حضور سجدہ ریز نہیں کرتے، جھکتے نہیں، اور جو ہی اور جیسے ہی جھک جاتے ہیں پھر وہ اس بات سے ہمیں یہ وضاحت ہوتی ہے کہ اب بس جو کچھ بھی ہے مسیح ہے، اور جب تک ہم مسیح کو سجدہ نہیں کرتے ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ارادے، منصوبے، عزائم بہت سی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مسیح کو سجدہ نہیں کرتے تو اس وقت تک یہ سوچ بھی آتی ہے کہ وہ ہاسپٹل بہت اچھا ہے، وہ فلاں شخص بہت زبردست ہے، اس کا وہ کچھ کرتا اور شفا ہو جاتی،
وہ یہ کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم مسیح کو سجدہ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری سوچ میں کسی اور بات کی طرف ہمارا ذہن اور نہ ہی ہماری سوچ مائل ہوتی ہے، بلکہ ہماری سوچ مسیح کی طرف مائل رہتی ہے. اور جب ہم مسیح کو سجدہ کر لیتے ہیں تو اگرچہ ہماری پرانی حالت کیسی کیوں نہ ہو، پھر ہماری زندگی میں کام ہوتے ہیں. آئیں دیکھیں کلام مقدس میں اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 17ویں آیت. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 17ویں آیت. پہلا پوائنٹ، مسیح کو سجدہ کریں تو شفا حاصل ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ دیکھیں، اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 17ویں آیت پہ لکھا، بس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اس نے مجھے بھیجا کہ تو بینائی پا اور روح القدس سے بھر جا. اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا. جب اگرچہ سیکنڈ پوائنٹ ہے، نفرت انگیز کاموں کو جب ترک کر دیتے ہیں اور راست بن جاتے ہیں اور نئی جہد کو اختیار کر لیتے ہیں تو خدا شفا دیتا ہے. پولس رسول جو کہ پہلے تک ساؤل تھا، بائبل اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ ایسا شخص تھا، اس کا رول ایسا تھا، اس کا کردار ایسا تھا کہ وہ مسیحوں کو ستاتا اور کلیسیا کو اذیت دیتا، دکھوں میں مبتلا کرتا اور یہودی مذہب کے اعتبار سے جوشیلا شخص تھا، جذباتی شخص تھا. لیکن اور مسیحوں کو ستانے والا بائبل مقدس ہی بیان کرتی ہے، جہاں بھی دمشق کی راہ پر رہا ہے اور یہ واضح ہے کہ اس کی زندگی میں اس قدر جنون تھا، اس قدر جوش تھا کہ مسیح جو کوئی اسے نظر آتے وہ انہیں پکڑ کر باندھتا اور یروشلم میں لے جاتا، انہیں ستاتا، اذیت دیتا. اور جہاں بھی اسی مقصد کے لیے رہا ہے کہ مسیحوں کو لے کر آئے اور دمشق کی راہ سے گزر رہا ہے. اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اس کی ملاقات مسیح سے ہوئی، آنکھوں پر سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، بالکل وہ تمام پرانی انسانیت آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جوش جو ستانے والا جوش تھا، وہ کام جو نفرتی کام تھے، جو کلیسیا کے لیے غلط اور نامناسب رویے تھے، اس کی زندگی میں سے جاتے رہے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ حنانیہ شخص نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی زندگی میں پھر خدا نے کام کیا اور اس کی آنکھوں کو بحال کیا، قوت بصارت کو بحال کیا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ راست بن گیا. جب شفا کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ راست بنے، نیک بنے، اپنے کاموں کو جو برے کام ہیں، شفا اس وقت تک بھی نہیں ملتی جب تک نیک نہیں بنتے، درست نہیں، اپنی راہوں کو سیدھا نہیں کرتے. اور جب راہیں، کام، اعمال، حرکات و ساتھ یہ سب نیک اور درست ہو جاتے ہیں تو شفا حاصل ہو جاتی ہے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کی وہ تمام پرانی حرکات
وہ بالکل چاہتی رہے. یہ لوگوں کو گرفتار کرنے جا رہا ہے، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس کی زندگی کو جو جوڑا اور اس کو فضل بخشا کہ یہ چینج ہو، اور جب یہ چینج ہوا تو خدا نے اس کے لیے کام کیا. اور بائبل مقدس ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ جب نفرتی کاموں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اور متمنی بھی رہتے ہیں کہ ہم شفا کو حاصل کریں، ہمارے مسائل بڑے دکھ ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، نفرتی کاموں کو چھوڑتے نہیں، تو یہ جان لیں کہ شفا نہیں. ایک ایسی بہن، اس کے تعلقات کسی اور شخص سے تھے اور چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی اور اس نے بیان کیا کہ وہ مجھ سے ملی اور کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں خدا کام کرے اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ خدا مجھے چھوئے اور میری زندگی کو بحال کرے. بہرحال اس نے مجھ سے گفتگو کی اور اس کے بعد سے پھر نیکسٹ فرائیڈے کو وہ پھر دوبارہ آئی اور وہ مجھ سے ملی اور اس نے پھر وہی مجھ سے گفتگو کی اور مقاصد رکھے کہ میں یہ چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کام ہو، میرا گھرانہ بالکل ٹھیک ہو جائے. خدا کے گروہ نے مجھے گائیڈ کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ رہتی ہیں، آپ آئیں. خدا نے مجھے بتایا کہ یہ بہن کی خود از خود یہ اس کے تعلقات درست نہیں ہیں. کبھی کبھار ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ صحیح ہو، ہم متمنی ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ بہتر ہو، بہتر کی بجائے پرفیکٹ ہو، لیکن ہم خود ناکامل بنے رہتے ہیں. وہی نفرتی کاموں کو اختیار کیے رہتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے ہماری، خدا سے متوقع اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہمیں شفا حاصل ہو. چاہ یہی رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا کام کرے، ہمارے گھرانے میں خدا کام کرے. لیکن چینج اسی وقت آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس سے پہلے، آپ کے کہنے سے پہلے آپ کی شخصیت سے وہ چیز نمایاں ہو. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ اس سے پہلے کہ کسی کو شخص کو کہہ کہ میں سدھر گیا ہوں، میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں، آپ کا یہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کی انفرادی زندگی سے دوسرا نوٹ کرے، وہ پہچانے. اور کلام کی یہ سچائی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. جب آپ نفرتی کاموں کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری رکھتے ہیں اور یہی متمنی رہتے ہیں اس بات کے کہ خدا تو مجھے شفا دے، تو میری زندگی میں کام کر، میری زندگی میں معجزہ کر، میرے گھرانے کو تبدیل کر. گھرانے کے لیے تبدیلی چاہ رہے ہیں، شوہر کے لیے تبدیلی چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کے لیے تبدیلی نہیں ہے. اپنی زندگی ویسی کی ویسی ہے، جو کہ تو ہے ویسی کی ویسی ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا سے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ اپنے نفرتی کاموں کو، ان تمام جسمانی کاموں کو جن سے خدا کو نفرت ہے اور جن سے معاشرے کو نفرت ہے، جو اخلاق کی دائرے سے تجاوز کرتے ہیں، ان کاموں کو ترک کر دیں.
اور راست بن جا. پولوس راست بن گیا، اور ایسا راست کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ٹھہر گیا. لیکن پہلے تک اس کی زندگی میں نفرتی کام ہے کلیسیا کے لیے. کلیسیائی اعتبار سے، مسیحت کے اعتبار سے وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، جانا جاتا تھا. لیکن جب اس نے اپنے نفرتی کاموں کو دور کر دیا تو بائبل مقدس سے بیان کرتی کہ وہ انہی کے ساتھ کا ہو گیا. وہ کیا ہے لوگوں کو لے کر آنے کے لیے، لیکن جب اس نے خدا کی قدرت کو جانا، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، جو سنتے بھی ہیں، لیکن تو بھی افسوس ہے ان پر کہ وہ خدا کی خدائی کو جانتے بوجھتے بھی پھر ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، شفا کے لیے یہ ضرورت ہے کہ راست بن جائیں اور راستے پر چلیں. جب راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اگر دکھ آ بھی جائیں تو ہم خدا کے حضور خدا کو عرض کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ خدا میں تیرے حضور راستے سے چلتا رہا ہوں. اگر مصیبت آئی ہے تو تم مجھے دیکھ، میں تیرے حضور چلتا رہا. لیکن اگر چلتے ہی نہیں رہے، ہم کیوں کر خدا کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہم تیرے حضور چل رہے ہیں راستے سے. حزقیل کی طرف حزقیہ بادشاہ خدا کے حضور راستے سے چل رہا. خدا نے کہا کہ تو اپنا انتظام کر لے، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے خدا کے حضور کہا کہ خدا دیکھ، میں دل کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ تیرے حضور چلتا رہا ہوں. کیسے؟ راستے کے ساتھ. لیکن آپ اپنی زندگی پر غور کریں. شفا کے لیے ضرورت اس بات کی کہ راست بن جائے. جب تک راست نہیں بنتے اس وقت تک شفا نہیں. چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اور جب ترک کر دیتے ہیں نفرتی کاموں کو، جسمانی کاموں کو، تو پھر آپ کے لیے شفا ہے. آئیں دیکھیں تیسرا پوائنٹ، متی کی انجیل 4 باب اس کی 25ویں آیت. کلام مقدس میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی جب ہم 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ واضح کرتی ہے. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا ہو گئے. یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت. پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا، آ. پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چاہ کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا. یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، تیسرا پوائنٹ، شفا کے لیے مسیح کو تکتے رہیں. شفا کے لیے مسیح کو تکتے رہیں. جب مسیح کو شفا کے لیے تکتے رہتے ہیں، مسیح پر نگاہیں رہتی ہیں، ادھر ادھر کی بجائے مسیح پر نگاہیں رہتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے شفا ہے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آج تک کوئی پانی پر نہیں چلا نہیں. یا شاید آپ نے کبھی اس بات کا تجربہ کیا ہو کہ آپ چل رہے ہو پانی پر چلتے نہیں، بلکہ پانی
کی جو سطح ہوتی ہے اس کے نیچے تک جو سرفیس ہے اس پر آپ کے پاؤں ٹکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ پانی کی جو اوپری سطح اس پر آپ چل رہے ہیں جس طرح کشتی ہوتی ہے۔ بہرحال بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع پانی پر چل رہا ہے۔ پترس یہ دیکھ کر اس کی زندگی میں بھی یہ خواہش ابھری، خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح مسیح چل رہا ہے میں بھی چلوں۔ اب اس نے مسیح سے اجازت دی کہ میں آ سکتا ہوں۔ مسیح نے کہا آ۔ اب جب تک، اور میں اس بات پر غور کر رہا تھا، جب تک وہ یسوع کو دیکھتا رہا ہے اور اسے نیچے نہیں دیکھا، اس وقت تک وہ چلتا رہا، وہ اس وقت تک قائم رہا۔ لیکن جو ہی اور جیسے ہی اس نے اپنے نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے کی طرف جھکایا ہی ہوگا یا اپنی سوچ کو چینج کیا ہی ہوگا، وہیں سے وہ ڈوبنا شروع۔ آج ایسے بہت سی زندگیاں ہیں جو مسیح کو تکنا پسند نہیں کرتے، جو مسیح کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور شفا در حقیقت ہے ہی مسیح کو تکنے سے، یعنی مسیح پر انحصار کرنے سے، مسیح پر توکل کرنے سے، اور جب مسیح پر اعتقاد رکھنے سے شفا، تو پھر ہماری شفا یقینی ہوتی ہے۔ لیکن جب تک ہم مسیح کو نہیں دیکھتے اس وقت تک ہماری شفا نہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے شفا کے لیے کہ مسیح کو تکتے رہیں، جس طرح پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان کی بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اب جب اس ایمان کے بانی کو تکتے رہتے ہیں تو ہمارا ایمان متزلزل ایمان نہیں ہوتا، اور ہمارا ایمان ڈھامڈول ایمان نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ وہ ایمان ڈگمگا جائے، ایسا نہیں کہ ایمان تکتے تکتے مسیح کو ہم پھر دوبارہ گرنا شروع ہو جائیں، ڈوبنا شروع ہو جائیں، بلکہ ہمارا ایسا ایمان ہے کہ جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں تو پانی پر بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ایمان ہے کہ ہم کچھ بھی چاہیں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ایمان رکھتے ہوئے مسیح کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے مسیح کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی جب ہم 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص جس کے لڑکے میں بدرو تھی۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 9واں باب اس کی 14ویں آیت۔ اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں، اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی۔ اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے اس نے جواب دیا اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح تیرے پاس لایا تھا، وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور کف برلاتا اور دانت پیستا اور سوکھ جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ بس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف پر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ اب بائبل مقدس یہاں پہ بیان کرتی ہے چوتھا پوائنٹ، شفا کے لیے 100% 100% خدا کی قدرت پر اعتقاد رکھیں اور مسیح کو
अंडर एस्टिमेट ना करें। आए देखें जरा 22 आए, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। आए देखें मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अब गौर करें कि मसीह तो आसमान और जमीन का मालिक है, बनाने वाला है, यहां तक कि इंसान को भी बनाने वाला है। और मसीह की कुदरत इस कदर है कि वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। लेकिन ये शख्स मसीह के शागिर्दों से हिम्मत हार गया, बेदिल सा हो गया, और बाद में मसीह के पास आया कि मसीह अब शायद पता नहीं, मसीह के शागिर्द तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन शायद पता नहीं अब मसीह कर सकता है या नहीं। आए जरा गौर करें 22वीं आयत का आखिरी हिस्सा। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है, लफ्जों पर गौर करें, शख्सियत पर गौर करें। शख्सियत कौन सी है? यीशु मसीह। और लफ्ज क्या है? लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है। अब गौर तलब बात, मसीह को वो कह रहा है कि लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है, इसका मतलब कि मसीह पर उसका कोई इतना ठोस ईमान नहीं है कि पता नहीं, यहां पर ये बात आ जाती है मशरूत की, शक कि लेकिन अगर तू, अगर वर्ड वही, लफ्ज वही इस्तेमाल होता है जहां कुछ हो या कुछ ना भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन यानी 50-50। लेकिन गौर तलब बात, मसीह की कुदरत 50-50 नहीं है, 30-50 नहीं है, 70-30 नहीं है। मसीह की कुदरत 100% है, जो इंसानों के लिए, उसके लोगों के लिए जारी होती है। ऐसा नहीं है कि मसीह कुछ कर सकता है, मसीह तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब मसीह में ये कुदरत है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो आज भी ऐसे लोग जो मसीह को ही कहते हैं कि मसीह पता नहीं कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, पता नहीं, चलो लेट्स ट्राई। अब मसीह को आजमान, इम्तिहान, लेकिन जब हम कहते हैं कि लेट्स ट्राई, आए जरा इम्तिहान लें, तजर्बा करें, किसका? मसीह का, तो फिर हमारी शिफा हम करते भी हैं, शिफा को पाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे अल्फाज, हमारी सोच हमें शिफा को हासिल करने से रोक देती है। लेकिन जब हम इस बात के कायल हो जाते हैं, लेकिन जब हम इस बात पर 100% ये इत्तेकाद रख लेते कि मसीह सब कुछ कर सकता है, तो यकीनन कर भी देता है। और अगर शागिर्द कमजोरी की हालत में है और कमजोरी की हालत में कि वो उसके पास लाए, तो भी वो शागिर्द उसके बेटे के लिए कुछ कर ना सके। लेकिन और मैं गौर कर रहा था कि ये मायूस हो चुका है, हिम्मत हार चुका है, इसीलिए मसीह के पास भी आकर अपने मायूसी का इजहार कर रहा है, और वो अपनी नाउमीदी का इकरार कर रहा है
کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے، جبکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں 23ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ اب مسیح کے لیے بھی یہ بات بڑی اچھمبا سی لگی کہ اگر کیا تو کچھ کر سکتا ہے، مسیح سب کچھ کر سکتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، 100% ہو سکتا ہے۔ مسیح پر اعتقاد رکھنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جب ہمارا اعتقاد مسیح پر ہوتا ہے، اور جب ہم مسیح کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے کہ مسیح تو کچھ کر سکتا ہے، اور جب ہم مسیح کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے تو مسیح ہمارے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ ایسا کہ ہم مسیح کے حضور آتے ہیں اور مسیح ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ آئے دیکھیں ذرا پانچ پوائنٹ، لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 44ویں آیت۔ کلام مقدس میں چوتھا پوائنٹ تھا شفا کے لیے 100% خدا کی قدرت پر ایمان رکھیں اور مسیح کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں شفا کے لیے۔ 5واں پوائنٹ، لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 24ویں آیت۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، لوکا 7واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں کو آنسوں سے بھگو دی اور اپنے بالوں سے پہنچے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں میں عطر ڈالا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت ہے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خدا کے زندہ کلام کہ پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، 5 پوائنٹ ہے، مسیح کی خدمت کرنے سے روح کی شفا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، یہ عورت بد چلن عورت ہے، معاشرے کی نگاہوں میں بد کردار، بری عورت ہے، لیکن مسیح کے پاس آئی ہے۔ اب شمعون بھی اس بات میں دل میں کہنے لگا ہے کہ یہ شخص اگر جانتا کہ یہ عورت کون ہے تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا اور اس کو پاس بھی نہ دیتا۔ لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع ہر ایک سطح، ہر ایک طرح سے لوگوں کے لیے کام کرنے آیا۔ وہ آیا ہی اس لیے کہ لوگ زندگی پائیں، وہ آیا ہی اس لیے کہ وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں وہ عذاب، وہ آیا ہی اس لیے کہ لوگ شفا پائیں، وہ چاہے روحانی ہو وہ چاہے جسمانی ہو۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ عورت اب شفا اس کے لیے کیسے ہوئی؟ اس کی جسمانی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں کہ اس کی زندگی میں بدرون ہے، ایسا نہیں کہ اس کی ٹانگ خراب ہے، بلکہ اس کا پورا بدن ہی خراب ہے، اس کی روح خراب ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اب اس نے مسیح کی خدمت کی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنا عطر مسیح پر نچھاور کرنا شروع کر دیا، اپنے آنسوں سے مسیح کے پاؤں کو بھگونا شروع کر دیا، اور اپنے بالوں سے مسیح کے پاؤں کو خشک کرنا شروع کر دیا، مسیح کی خدمت کرنا شروع کی۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ
اب مسیح نے اس کے لیے کام کیا، اور وہ کام کیا ہے؟ آئیں دیکھیں 48ویں آیت، اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ کام میں یوں سمجھتا ہوں کہ جسمانی سے بھی بڑھ کر ہے، ایسا کہ اسے آسمان کی بادشاہی کا وارث قرار دے دیا۔ جس کے گناہ معاف ہوئے اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، جس کے قصور معافی نہیں ہوئے، وہ در حقیقت گنہگار ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ شخص جو مسیح کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، مسیح نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی وقت بائبل یہ بیان کرتی کہ وہ کہاں پر ہے؟ فردوس میں۔ آج ایسے بہت سے لوگ جو مسیح کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ہم اناجیل کو پڑھیں، لوکا، مرکز اور یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ جٹا ماسی کا عطر تھا، جو بہت ہی بیش قیمت عطر ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو ہر کوئی دیکھ کرتا ہے، لیکن اس نے مسیح کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنے اس قیمتی چیز کو نہ دیکھا، بلکہ مسیح کے حضور دے دیا، اور اس کو وہ عطر جو اس کے لیے تھا، جو اس کی مہک کے لیے تھا، جو اسے معطر کرتا ہے، اس نے مسیح کے لیے دے دیا، مسیح پر لگا دیا۔ تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی کہ مسیح نے بھی اس کے لیے کام کر دی جو اس کے لیے کوئی بھی نہ کر سکتا تھا۔ شاید اسے ہر کوئی پیسوں سے چپ کروا سکتا ہے، یا اس کی ہر کوئی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے نکھار، سنوار اور بناؤ کر سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ کام جو مسیح نے اس کے لیے کیا وہ اس کے عطر سے بھی بڑھ کر، اور وہ یہ کہ اسے اس کے گناہ معاف کر دی۔ شفا کے لیے مسیح کی خدمت کریں، اور جب مسیح کی خدمت کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو یقیناً پھر آپ کے لیے روح کی شفا ہوتی ہے، اور جب روح کی شفا ہے تو آٹومیٹکلی خدا آپ کی قریب آ جاتا ہے، اور جب آپ خدا کے حضور آ جاتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ شفا کو حاصل کریں۔ کیسے؟ مسیح کو سجدہ کر کے شفا کو حاصل کریں، راس بن کے اور راسی پر چل کے مسیح سے شفا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مسیح کو تکتے رہنے سے شفا کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مسیح کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرتے ہوئے اور مسیح پر 100% مسیح کی قدرت پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے شفا کو ریسیو کر سکتے ہیں، اور مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے روپے پیسے سے، اپنے بدن سے، اپنے وہ تمام چیزوں سے جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ اور جب آپ مسیح کی خدمت کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے، اور اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کے الجھے ہوئے کام جو آپ سے کبھی شاید سلجھ ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے کاموں کو سالو کرتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ مسیح کے حضور آ جائے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں۔ اگر آپ مسیح کے حضور چاہتے ہیں کہ آپ اس سے شفا کو حاصل کریں، اس کی قدرت آپ کی زندگی میں جاری ہو، آئیں
اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ راس بن جائیں اور خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں جاری ہو اور راس بن جائیں اور راسی پر چلیں اور ان سنہری اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں, تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیجئے میرے پیچھے کریں. آئے خدا یسوع, میں تیرے حضور آیا ہوں, تو مجھے چھو لے, مجھے فضل بخش کہ میں راس بن جاؤں. میری زندگی میں سے تمام نفرتی کاموں کو جن سے تجھے نفرت ہے, جو تجھے ناپسند ہے, تو میری زندگی سے دور کر دے. مجھے راست بنا دے. مجھے فضل بخش کہ میں نئی جہد کو اختیار کر لوں, تاکہ تیرے حضور تیرے لیے اپنے بدن کو, اپنی ہر ایک چیز پیش کر دوں, تاکہ میری روح کی شفا ہو اور میرے لیے جسمانی شفا ممکن ہو. یسوع نام میں آمین. میں چاہوں گا کہ آپ سب